موالیان کی خدمت میں پہلی بار ایک مجلس برپا ہو رہی ہے اسلامک سینٹر کے اس ہال میں. یہاں آپ جو بھی سننے والے ہیں وہ بس یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کیا سکھایا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے. مجھے امید ہے کل پرسوں نرسوں 1 سال کے اندر جب آپ کی میرے سے فون پہ بات ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا کمی رہ گئی، کیا بیان نہیں ہوا. چونکہ ہم دونوں اگر ایک دوسرے کے لیے آئینہ نہیں بنے تو دھول آپ کے چہرے پہ بھی رہے گی اور میں بھی شاید اپنی اصلاح نہیں کر پاؤں گا. آپ کی موجودگی اور آپ کی اس عزتوں کے ساتھ نشست کا ایک بار شکریہ. جتنے لوگوں نے تقریر کیا بے حد بے پناہ شکریہ، جو لوگ موجود تھے ان کا بے پناہ شکریہ. میرے پاس شکریہ کے علاوہ کچھ نہیں. میری گزارش ہے حجت الاسلام آیت اللہ حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ حامد الحسن صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور لوگوں کے درمیان انسانیت اور خدمت انسانیت کے سلسلے سے قرآن کی جو تعلیمات ہیں یا انسانیت کی انسانیت سے جو رشتہ ہے اسے ہمارے سامنے مسائب کے ساتھ بیان کریں. حضرات، سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ مرحومہ جنت فاطمہ بی بی بنت مرحوم جناب سید صفت حسن رضوی صاحب جو کہ والدہ تھیں، والدہ ہیں مولانا قلب زید صاحب، ہمارے عزیز مولانا قلب رشید صاحب، جناب احسان رضوی صاحب اور قلب رضا رضوی صاحب اور دیگر تمام وابستگان خانوادہ مرحومہ، ان سب کے لیے تسلیت و تعزیت کے ساتھ میں آپ سب سے ان کی طرف سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، مرحومہ کے لیے ایصال ثواب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اس درمیان یہاں گوشے میں بیٹھے ہوئے میں نے سابق کے مقررین خطبہ بہت ہی مختصر الفاظ میں سب کی گفتگو، لیکن لکھتا رہا اور چنتا رہا ان کی باتوں کو اور توجہ سے دیکھتا رہا. کوئی شک نہیں کہ بہت ہی انمول باتیں، نایاب اور موتی تھے انسانی فکروں کے لیے جو چننے کو مل گئے ہمیں. اور ان سب کے مد نظر ہم آپ کے سامنے بہت مختصر وقت میں اس نوعیت کی مجلس کہیں، خطاب کہیں، گفتگو کہیں، میری اس طویل طولانی زندگی میں جو خطابت اور تقریروں سے بھری ہوئی ہے، یہ پہلی نوعیت کا پروگرام ہے جو میں یہاں کئی مرتبہ یہاں بھی بہت آ چکا، لیکن اس کے لیے میں خانوادہ مولانا عزیزم حجت الاسلام مولانا قلب رشید صاحب کو اور ان کے ساتھی جو اس میں ہیں ہمارے جناب مولانا قمر سلطان صاحب، مولانا محمد حسینی صاحب، ان کے بھائی سب حضرات، ان سب کو میں لائق تحسین سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے پروگرام کو اس لیے انتخاب کیا کہ اس سے 3 میسج ہم دنیا تک دے رہے ہیں اپنے اس پیغام سے. ایک ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے، ایک خود ہمارے اپنے لیے، اور ایک آنے والی نسلوں کے لیے. ماں، والدین، عزیزوں اور دوستوں، شاید پوری دنیا میں مذاہب میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن کسی مذہب میں بھی لفظ ماں پر اختلاف نہیں ہے. ہر مذہب ماں کے زیر سایہ، ماں کا احترام
اور ماں کی عزت و آبرو کے ساتھ بات کرتا ہے. ہم سے پہلے میں نام لے کر بات کرتا، لیکن بہت دیر ہو جائے گی. ہر ایک نے بڑی اچھی بات کہی. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت سے بات شروع کی، یہاں پر میں فاضل مقررین، علماء، محققین یہاں تشریف فرما ہے، جن میں سے بہت سو کو میں جانتا ہوں اور جن سے میری ملاقات ہے. ابھی بھی جو تقریر فرما کر گئے وہ بھی ہمارے اچھے دوست اور بھائی ہیں. میں ان سب کی طرف سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن کریم سے ہم نے ایک بات شروع کی ہے، اور اس کی پوری آیت کو میں نے تلاوت نہ کرتے ہوئے صرف ایک فقرے پر بات روک دی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، کسی کی عبادت نہ کرو اس کے سوا. یہ کیا بات ہے؟ جب اس نے اپنی عبادت کی اتنی اہمیت پیش کی، اس کے سوا، میرے سوا، اپنے رب کے سوا، اپنے مالک، اپنے خالق کے سوا کسی کے سامنے مروب نہ ہو، کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی کے سامنے مت ڈرو، کسی سے خوفزدہ نہ ہو. مختلف طریقوں پر اسی بات کو پورے قرآن میں سمجھایا گیا. ایاک نعبد وایاک نستعین ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کتنے آیات میں صرف وہ جہاں اتنی باتیں اس نے کی ہو ساری دنیا کے لیے، لیکن جب اپنی عظمتوں کے ساتھ آپ کو آواز دیتا ہے تو ایک ہی بات کہتا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. آپ نے قرآن کریم کے اس میسج کو سن لیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو. بہت وسیع گفتگو موضوع ہے، لیکن میں اپنے چہرے جو سامنے علماء اور مفکرین کے دیکھ رہا ہوں، ان کے سامنے بطور نظر اتنی سی بات کہوں گا. قرآن کریم کا فقرہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لا تعبدو، عبادت اس کے سوا نہیں، الا ایاہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ. میں پھر تکرار کر رہا ہوں، یہ قرآن کی بات. ابھی میں جس نے قرآن ہمارے درمیان دیا، لا کر دیا ہم کو، ان کا بھی ایک فقرہ پیش کروں گا جو میں نے اسی سلسلے کی پہلی مجلس میں بیان کیا تھا، اور اس کے بعد اب تک پہلی بار اب پھر یہاں دوبارہ دہراؤں گا میں. بالوالدین ہم اور اوپر چلے، کیونکہ قرآن 1500 سال کی تاریخ پیش کرتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ میسج، میری بات، میری آواز ریکارڈ ہو کر دنیا میں جہاں بھی جائے، ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں، ہمارے تمام برادران وطن، اس ملک کے رہنے والے، یہ بہت اچھے اچھے مفکرین، ہر طرح لائق فائق لوگ جن سے میری باتیں ہوتی ہیں، ہم نے بعض لوگ، بہت کم لوگ جو کوشش کرتے ہیں اپنے تاریخ کے حالات کو پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے انسان اور انسان کے درمیان کچھ فرق پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں. ان سے بھی گزارش ہے، ان سے بھی میری عرض ہے کہ میری ان چند باتوں کو، چند منٹ کی باتوں کو سن لیں. قرآن کریم پر آپ جتنی بھی چاہیں بات کریں، یہی قرآن اب سے 1500 سال پہلے تقریباً مکے کی سرزمین سے اپنا میسج دے رہا ہے جو قیامت تک ہے. لیکن 1500 سال پہلے کی بات نہیں ہے. اس وقت ہم قرآن کریم کے لیے اگر بات کریں تقریباً 1450 برس، لیکن اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ کی باتیں تمام انسانی تاریخ پر جو گزر گئی حاوی ہے. اگر ہم بائبل وغیرہ کی تاریخ کو سامنے رکھ کر بھی سوچیں جو اس دنیا کا وجود پیش کرتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 6000 سال
حضرت آدم، جبکہ اس سے اوپر تاریخ. مگر پھر ہم واپس آئے قرآن کریم کی اس تاریخ تک جو ہمارے آپ کے حساب سے بھی ہزاروں سال اوپر سے ہمارے سماج کو، ہماری سوسائٹی کو، ہماری انسانیت کو، ہماری انسانی برادری کو، ہماری انسانی زندگی کو نمایاں کرتی ہے. وہاں کیا ہے؟ حضرت آدم سے شروع ہوتی تھی ایک بات، حضرت نوح تک آتی ہے جن کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، جن کے طوفان کے ساتھ تاریخ مرتب ہو کر یہ کہتی ہے 80 آدمی زندہ رہ گئے تھے، ان سے دنیا چلی. ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ان 80 آدمیوں کو لے کر چلنے والا ہزاروں سال پہلے کا ایک فرد بشر جو اس کا بندہ ہے، جب 80 آدمیوں کو لے کر چلا جن سے ہم آپ سب ہیں، اس دنیا کے سب لوگ، ان 80 آدمیوں سے سام، حام، یافت، ان کے 3 فرزند اور ان کے 3 ازواج، حضرت نوح اور ان کی زوجہ، یہ 8. ان 8 کو الگ کر کے لکھے ہیں. 80 میں 72 کا عدد رہ جاتا ہے. 72 کے ساتھ یہ 8 ملائیں تو ساری دنیا کی انسانی نسلیں آگے بڑھیں. ہم صرف اشارتاً بات کہہ سکتے ہیں کہ ان 80 لوگوں میں سے جب لے کر چلا کارواں کا سردار سید و سردار، تو اس نے کیا کہا ہزاروں سال پہلے؟ رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ، پالنے والے مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. ہزاروں سال اوپر کی قرآن کی تاریخ والدین کی لفظ پیش کرتی ہے. آگے تاریخ ہزاروں سال آگے بڑھی. حضرت ابراہیم جن کی تاریخ آج 4000 سال سے زیادہ نہ ہوگی، پورا سب کانٹیننٹ ہمارا جتنا بھی یہ سب انہی کی ذریات میں ہے. حضرت ابراہیم ہمارے حضور سے تقریباً 2500 سال اوپر اور 1500 سال، یہ جو 4000 سال. وہ حضرت ابراہیم اپنی ماں کی زندگی کو پیش کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے فوراً بعد حضرت موسیٰ کی تاریخ ہے. حضرت موسیٰ کی تاریخ میں بھی آپ کو ایک ماں جو ایسے دریا کے کنارے اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہے کہ آیا فوجوں کے انتظار میں ہے وہ آ کے قتل نہ کر دے یا کیا کرے. حکم آیا اگر تم کو کوئی ڈر ہے تو ان کو دریا میں ڈال دو. قرآن آیات کو میں اس لیے تلاوت نہیں کروں گا، بہت صرف ہوگا آپ کا، ورنہ سامنے کی بات ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، پہلے ان کو غذا دے دو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهَا، پھر بھی اگر ڈر ہے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ڈال دو اس دریا کی موجوں کے اندر. میں نے اس کو افریقہ میں دیکھا ہے، لیک وکٹوریا، جو آگے بڑھ کر مصر میں جا کے نیل ندی بنتی ہے. اس کے اندر چاروں طرف جب میں گزر رہا تھا اس نیل پر سے، اس لیک وکٹوریا پر سے، انتہائی خطرناک جاندار چاروں طرف تھے. ہمیں اس فیری کے اوپر جس پر میں جا رہا تھا، اس ماں نے بھی دیکھا ہوگا یہ خطرناک ترین دریائی جاندار موجود ہے. آیا ماں کو چھوڑیں گے؟ اس بچے کو چھوڑیں گے؟ لیکن ادھر کی آواز یہ ہے اگر تمہیں ڈر ہے ان فوجوں کا تو اس کے حوالے کر دو. ماں کا اعتماد اور اعتبار تو دیکھو کہ فوجوں کے آنے کا تو امکان ہے لیکن ان جانوروں سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن حکم الہی پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو ان موجوں میں سپرد کر دیتی ہے. یہ قرآن ہے جو ماں کے اعتبار کو پیش کر رہا ہے. ہزاروں سال کی تاریخ کم کرتے ہیں. بس اتنا کہوں آپ سے، آج ہم اور آپ 26 دسمبر، کل کا دن گزر گیا، 25 دسمبر، ہماری ایک ملت، ایک قوم پوری دنیا میں جشن منا رہی تھی. جب جشن منائے تو عالم اسلام میں بھی قرآن کی ان آیات کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں کہ جس کے لیے آپ نے جشن منایا وہ ساری دنیا نے منایا. اس نے اپنے مادر گرامی کی آغوش میں آتے ہی کیا کہا تھا؟ جب قوم نے کہا ہم ان سے کیا بات کریں ہیں، گود میں آغوش میں گہوارے کے لائے، تو جواب آیا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی کتاب ملی ہے، وجعلنی نبی وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی. ہمیشہ مجھ کو اپنی ماں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے.
قرآنی تاریخ اوپر سے لے کے حضور تک آتے آتے جب ماں، جب باپ، جب ذکر، اب آئیے ہمارے حضور تک آئے، جہاں سے قرآنی تاریخ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ میں بس مختصر طور پر بات کروں آپ کے سامنے کہ وہاں پر بھی بہت باتیں ہیں، بہت باتیں عزیزان گرامی۔ ایک فقرہ نقل کرتا ہوں میں اپنے حضور کا آپ کے سامنے، جو ساری دنیا کے لیے، کسی قوم کے لوگ ہو، ہر مذہب ماں کے احترام کو میں اس کو بہت بولتا، بہت باتیں کرتا، جتنی چاہے تقریریں کروایا۔ حضور کا، پیغمبر اسلام کا ایک فقرہ سنیں، نقل کریں جہاں تک جائے۔ آپ فرما رہے ہیں، ابھی آپ نے ہمارے جنرل صاحب سے سنا ماں ماں ماں، ان سے بعد میں اور پہلے اور حضرات سے آپ نے سنا، آپ نے ان کو دیکھا جو ڈاکٹر ہیں، جو آئے ڈاکٹر شرما صاحب، میں نے دیکھا یہ سب زندگی کے وہ آثار ہیں جس سے ہم پہچانے کوئی ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 25 دن آئی سی یو میں رہا، اس سن پر میرے علاوہ کوئی شاید اس مرض میں 25 دن آئی سی یو میں رہ کے واپس نہیں آیا ہے۔ میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا کیا میرے سن والا بھی کوئی اور واپس آیا اس مرض میں جانے کے بعد؟ سب چپ رہ گئے۔ ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کسی اور طرف سے یہ ہے کہ اپنا کام کرو تم، بار ہم تمہیں لے جائیں گے۔ ہوا، آپ سب جانتے ہو میرے خواب تو سب کے سامنے آیا، دنیا لاکھوں لاکھ انسانوں تک پہنچا۔ ہمارے حضور کا فقرہ کیوں ہے؟ اذا دعاک ابواک فاجب، آگے کا فقرہ بعد میں کہوں گا۔ حضور فرما رہے ہیں اگر تم کو تمہارے ماں باپ ایک ساتھ پکار لے، ایک ساتھ دونوں نے پکار لیا، کس کو پہلے جواب دے؟ پہلا جواب کسے دیا جائے؟ باپ ماں دونوں کا حق ہے، قرآن شروع سے کہہ رہا ہے دونوں کا حق۔ بس میں نے پہلے کا بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ نیکی، یہ آخری بات کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اذا دعاک ابواک، جب تمہارے ماں باپ دونوں ایک ساتھ پکار لے۔ قبل اس کے کہ میں اس بات کو تمام کروں، بس ایک جملہ اور کہہ لوں۔ قرآن کریم میں والدین والدین والدین، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا قرآن کے اوراق کو پلٹتا چلا جائے، دیکھتا چلا جائے، کیا ان والدین کے ساتھ کوئی تخصیص کہیں کی گئی ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، بس اس کی عبادت و والدین کے ساتھ نیکی۔ یہ کون سے والدین؟ کوئی ہے تعیین؟ کوئی ہے تخصیص؟ بس کرسچن والے والدین، جینی والدین، بدھسٹ والدین نہیں ہے، مسلمان والدین جی نہیں، والدین ماں باپ کسی مذہب کے بھی تو ہو، قرآن کہتا ہے ان کا احترام کرو، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے 2-4 منٹ لوں گا ابھی۔ جب پہلی دفعہ یہاں میں نے تقریر کی تھی اس سلسلے میں مولانا کی والدہ کی سال ثواب چیلوں کی مجلس، تو میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ یہ کرسی ہے، یہ کرسی نقل ہے ایک ممبر کی، آج جتنے ڈائرس یہ سب نقل ہیں ممبر کی، اسلامی ممبر جہاں سے سارے خطبے تقریریں آج بھی حجاز، دنیا بھر میں، ایران، عراق، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، دہرا رہا ہوں یاد دلانے کے لیے، ممبر ایک ماں آتی ہے، یا رسول اللہ آپ کھڑے رہ کر تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، آپ کو اذیت ہوتی ہے کھڑے رہنے کی، ایک کھجور کا درخت ہے اس کا سایہ لے کر، اس کا سہارا لے کر آپ بات کرتے ہیں، میرا بیٹا نجار ہے، بڑھئی ہے، اگر حکم دیں تو وہ آپ کے لیے ایک ایسی چیز بنا دے جس پر آپ بیٹھ کر بات کریں کہ پورا مجمع بھی آپ کو دیکھے اور آپ کو تکن بھی نہ ہو۔ ممبر کی تاریخ کیا ہے؟ یہ ہے، اجازت مل گئی، ایک ماں گئی اپنے بیٹے کے پاس، گئی جا کر کچھ کہا، 3 سیڑھیوں کا ایک ممبر لے آیا گیا، اس کو ممبر کہا گیا، تو سنیے گا، 3 سیڑھیوں کا ایک ممبر لا کے رکھا گیا،
حضور نے اس پر بیٹھ کر پہلی بار خطاب کیا. پہلی بار ممبر کی تاریخ کیا ہے؟ ایک ماں نے کہا یہ ممبر میں بنوا دوں، رسول نے قبول فرمایا، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. تاریخ کیا ہے؟ فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر آئے، آمین. بیٹھ گئے، آمین. 3 دفعہ آمین آمین آمین. آمین کب کہتے ہیں؟ جب کسی دعا کو آپ کریں اور لوگ کہیں ہاں انشاءاللہ قبول ہو جائے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے اور تو کوئی آواز سنی نہیں، آپ نے آمین 3 دفعہ کیوں فرمایا؟ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل آیا اور اس نے آ کے مجھ سے کہا اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اللہ اس شخص کو، بہت سنیے گا، اللہ اس شخص کو اپنی رحمتوں سے دور رکھے جس سے اس کے والدین ناراض ہوں. میں نے آمین کہی. ہمارے اس ممبر کا سب سے پہلا سبق حضور کا کیا ہے؟ والدین کو نافرمانی مت کرو، والدین کا احترام کرو. دوسری آمین. ماہ رمضان ہو اور کوئی نیک کام نہ کرے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے، آمین. تیسری بات کیا تھی جو آپ بھی جواب دیں گے؟ جب تیسری آمین تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ادھر سے پھر پیغام آیا اے میرے نبی کوئی تمہارا نام لے اور پھر کوئی صلوات نہ پڑھے تو اللہ اپنی رحمت سے. اذا دعاک ابواک، جب تم سے تمہارے ماں باپ پکاریں فاجب، بس آخری فقرہ. امک، جب تمہارے ماں باپ تمہیں پکارے تو پہلے جواب ماں کو دو. یہ ہے عظمت ماں کے لیے. تو میں یہاں تعویل یا توجیہ کے لیے نہیں ہے، عقیدت کے حساب سے کہہ سکتا ہوں شاید حضور نے ماں کا حق اس لیے مقدم کر دیا کہ اس دنیا میں بھی جب ہم اور آپ آتے ہیں تو ہماری فریاد، ہماری پکار کا سب سے پہلا جواب جو ملتا ہے وہ ماں کی طرف سے ملتا ہے. کوئی نہیں سنتا ہماری فریاد. آتے ہی سب سے پہلا احسان ماں اپنے بچے پر کرتی ہے اور سب سے پہلی فریاد بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے. بس عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو تمام کرتے کہنا چاہوں گا کہ حضور اسلام وہاں اتنی عظمت ہے اس لفظ کی کہ اپنی بیٹی کے لیے بھی آپ نے فرمایا اپنے باپ کی ماں کی برابر ہے، ام ابیہا. اور پھر دوستو عزیزو، کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے یہی سب میسج ہے، یہی پیغام ہیں جو قرآن کے ہیں، جو دین کے ہیں، جو مذاہب کے ہیں، مذہب کے ہیں. ہمارے ملک کے اندر تمام مذاہب سب کا یہی تقریباً میسج ہے. ہم سب کو مل جل کر اس کی پوری کوشش کرنا ہے کہ ہماری محبتیں اس لیے برقرار رہے کہ ہماری مائیں یہی چاہتی ہیں کہ بچوں کے لیے زندگی جنت بن کر رہے، دوزخ بن کر نہ رہے. اور اسی لیے حضور کا ارشاد ہے الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کہ ایسے بچوں کو پرورش کریں تو دنیا کو جنت بناتے ہوئے چلے، دوزخ بناتے ہوئے نہ چلیں. آپ دیکھیں ایک ماں کا جذبہ کیا تھا کہ ان کے حسین ترین بیٹے کو انہوں نے ان کے نانا کے گود میں دے دیا اور پوچھ لیا بابا یہ میرا بیٹا آپ کی گود میں. تو دیکھا کہ باپ کی آنکھوں میں، بچے کے نانا کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پوچھا بابا یہ آنسو کیسے ہیں؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں یہ کون ہے؟ ہمارے رسول ہیں. سامنے کون ہے؟ ان کی بیٹی ہے. گود میں کون ہے؟ بیٹی کا بیٹا ہے. ایک ماں کا جذبہ اپنے بیٹے کے لیے کیا ہونا چاہیے. لیکن سمجھ گئیں. جب پوچھا بابا آنکھوں میں آنسو کیوں؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا بڑے ظلم سے شہید کر دیا جائے گا. تو پوچھ لیا بابا یہ کب ہوگا؟ جواب ملا جب نہ میں، نہ تم، نہ علی، نہ حسن کوئی نہیں ہوگا. تو اتنا پوچھا بابا میرے اس لال پر روئے گا کون؟ یہ رونے کا سوال کیوں تھا؟ صرف اس لیے تھا کہ تاکہ بعد میں بھی دنیا سمجھ لے جس کو مارا گیا وہ حق پر تھا، جس کو مارا گیا وہ انسانیت کی بقا کے لیے تھا، جس کو شہید کر دیا گیا وہ انسانیت کو بچانے کے لیے شہادت قبول کر رہا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ وقت آ گیا کہ وہ بچہ میدان میں ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، اور وہ بچہ جسے امام حسین کہا جاتا ہے، اور وہ اپنی آغوش میں ایک بچے کو لے کر آئے ہیں سب کو بتانے کے لیے کہ دیکھو حق کیا ہے، سچ کیا ہے. اور میں اس بچے
بچے کو لے کر آیا ہوں جو 3 دن سے پیاسا ہے، لیکن جب 300 بچے کو باپ کی آغوش میں شہید کر دیا گیا تو اس وقت اس نے ہم کو اور آپ سب کو یاد کیا، اے میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے ایک بچے کے لیے پانی مانگا تھا مگر پانی نہ مل سکا، اور تم سب اس سب کو کو دیکھتے لائے اپنی اس خیمے کے پاس جہاں اس کی ماں اس انتظار میں تھی کہ میرا بچہ پانی پلا کر لے آیا گیا ہوگا۔ میں مولانا قلب رشید صاحب ان کے پورے خانوادے کو تسلیت و تعزیت دیتے ہوئے اس پورے مجمع کے سامنے اتنی بات کہوں گا کہ ماں کے احترام کی اور ماں کی عظمتوں کی اور ماں کے قوت قلب کی مثالیں کتنی ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا جملہ اس سے اندازہ کر لے ہم اور آپ کہ جو انسانیت کے لیے قربان کر دیا گیا تھا بچہ، اس کے لاشے کو لا کر باپ نے ماں کو دینا چاہا۔ خیمے کا پردہ ہٹا، اکیلی ماں نہیں آئی، ساتھ میں اور بیویاں بھی آ گئی۔ شاید یہ چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا بچہ پانی پلا کر لایا گیا ہے۔ ابا کا دامن ہٹایا گیا، گلا چھدا ہوا تھا، جسم خون سے رنگین تھا۔ ماں نے اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا چہرے پر خون ہے۔ پوچھا آقا یہ چہرے پر خون کیسا ہے؟ جواب دیا رباب تمہارے بچے کا خون ہے، اپنے چہرے پر مل لیا ہے۔ بس سن کر ہاتھ بڑھائے، اپنے بچے کے جسم سے خون لے کر اپنے سر کے بالوں میں ملنا شروع کر دیا۔ آقا آپ اس شان سے اگر اپنے نانا کے سامنے جائیں گے تو میں اس شان سے اپنی شہزادی کے سامنے جاؤں گی۔ یہ ماں کی قوت قلب تھی کہ ہاں ایسے بچے کو بھی ہم آغوش میں لیں گے جسے تیر سے شہید کیا جا چکا ہے۔ آنے والی نسلیں جب اس کو یاد کریں گی تو یہ بھی سمجھ لیں گی کہ ہاں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور مائیں وہ ہوتی ہیں جو حق اور صداقت کے لیے، سچائی کی بقا کے لیے قربانیاں پیش کرتی ہیں۔ میں آپ سب کے خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں مولانا کا، آپ 2 منٹ وہیں تشریف رکھیں۔ میں قلب رضا سے گزارش کروں گا کہ نوحے کے صرف 2 شعر بیٹھے رہیں آپ، اور تاکہ مکمل جسے کہا جائے کہ عزائے شہید شہداء اپنے تکمیل تک پہنچے۔ یا حسین نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا وہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے۔ آیا جو باب سعد رو کے گئے مسافر، کہتا تھا شمر ان کو کرنا بھی نہ حاضر، دربار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ بڑی محبتیں آپ کی، بہت شکریہ، بے پناہ محبتوں سے آپ نے سنا۔ ایک چھوٹی سی کوشش تھی بس یہ بتانے کے لیے کہ گھروں کو جائیں تو مائیں اگر گھر میں نہیں تو اس گھر میں ضرور جائیں جہاں مائیں ہیں، اور جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے لیے یہ دعا ہے کہ ان کی ماؤں کا سایہ ان کے سروں پر قائم رہے۔ ٹھوکر تو زندگی میں لگتی ہے لیکن جب تک ماں ہے تب تک ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مستحکم دعا دینے والا خزانہ آپ سب کے پاس موجود ہے۔ میری گزارش ہے تمام موالیان سے، آپ کا شکریہ، اس مجلس کو یہیں ختم کیا جا رہا ہے۔